مصطفیٰ سے مانگتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ایک انتہائی مہم عنوان لے کر آپ عزیزان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ عنوان ہے ذاکر و مداح اہل بیت، خواجہ علی کاظم کی مقبولیت کا راز۔ کہ شہید مداح اہل بیت خواجہ علی کاظم کی مقبولیت کا راز کیا ہے؟ اس کم سنی میں اتنی مقبولیت اور لوگوں کے دلوں میں اس سے اتنی محبت کے جو راز ہے وہ کیا ہے؟ کس بنا پر وہ اس شہید میں کیا خصوصیات، کن خصوصیات کی بنا پر لوگ جو ہے جوق در جوق اس شہید کے جنازے میں استقبال کے لیے آتے ہیں، اس کے تشییع میں شرکت کرتے ہیں، اس کے قبر پر روتے ہوئے فاتحہ کے لیے جا رہے ہیں، ان کے والدین کو تسلیت دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کم سنی میں اس نے کیا ہے اتنی مقبولیت حاصل کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ تو گزشتہ میں نے بیان کیا، میں بعنوان ہیڈنگ کچھ عناوین بیان کرتا ہوں۔ سب سے بڑی علت یا ان رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ خود ذکر اہل بیت جو ہے انسان کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اہل بیت کا ذکر انسان کو اس بلندی تک لے کے جاتا ہے۔ اس کی مقبولیت کا راز اور ان رازوں میں سے ایک مہم راز خود ذکر اہل بیت سے جڑ جانا۔ دوسری وجہ جو ہے عبادت پروردگار، اطاعت پروردگار۔ کم سنی میں ذکر اہل بیت کے ساتھ ساتھ عبادت کے پابند ہونا، نماز کا پابند ہونا، والدین کی اطاعت کرنا، یہ ہے اس کی مقبولیت کے رازوں میں سے ایک راز۔ تیسری علت، وہ بھی بڑی علتوں میں سے ایک علت ہے، اس شہید کی مقبولیت کے رازوں میں سے ایک راز ہے، وہ یہ ہے کہ اس بہترین آواز کے مالک ہوتے ہوئے خدا نے ان کی آواز میں اتنی تاثیر دی ہے اور اتنی صلاحیت خدا نے دی ہے، خوبصورت آواز کے مالک ہوتے ہوئے انہوں نے کبھی بھی اس آواز کو کسی حرام راستے میں استعمال نہیں کیا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں خوبصورت آواز کے مالک بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ممکن ہے وہ دنیا کی لالچ میں آ کر وہ آواز ہم جو ہے دینی لائن میں استعمال کرتا ہے، ہم کیا کرتا ہے حرام لائن میں استعمال کرتا ہے۔ غنا میں، ساز و سرود میں، گانے میں، مختلف جو ہے جن چیزوں کو شریعت میں حرام قرار دیا ہے خدا کی طرف سے، محمد و آل محمد کی طرف سے، اور جن چیزوں میں اس کے آواز کا استعمال حرام ہے شریعت کے لحاظ سے، ان میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس شہید کی کیا ہے مقبولیت کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے اس نے اپنی آواز کو حلال راستے میں استعمال کیا، محمد و آل محمد کے رضا کے مطابق اپنے آواز کو استعمال کیا، اور اپنی آواز کو ان حلال راستوں میں استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری۔ اس وجہ سے خدا نے ان کو کیا ہے بلندی عطا کی اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو کیا ہے زندہ کر دیا۔ یہ ہے اس شہید کی مقبولیت کے رازوں میں سے کچھ راز ہیں۔ اور اسی طرح بے ریا ہونا، کوئی شکریہ کے در پہ نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ آج کل بہت سے لوگ ہوتے ہیں کچھ مشہور ہو جائے تو دکھاوا شروع ہو جاتا ہے، ریاکاریاں شروع ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے جو ہے شہرت طلبی کے جو کام ہیں وہ کرنا شروع کرتے ہیں، یا حتیٰ ڈیمانڈ کرتے ہیں مثلا اتنا پیسہ دے تو ہم آتے ہیں۔ مثلا اس دینی لائن میں بھی بہت سے لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارے ذاکرین و مداح و خطباء کے لیے ایک درس ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اس شہید کی جانب سے کہیں گیا ہو اور اس کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں، کیونکہ ذکر اہل بیت ہے۔ اہل بیت کے ذکر کو تجارت کے لیے، معیشت کے لیے کیا ہے استعمال کرنا، یہ کیا ہے ذاکر اہل بیت کے لیے کیا ہے ججتا نہیں ہے، ذاکر اہل بیت کی علامت نہیں ہے، اہل بیت سے محبت کی علامت نہیں ہے۔
اور اس کا جو اجر ہے وہ خدا پر رکھتے ہیں، اور خدا جس شخص کے لیے اجر دے وہ تمام نشدنی اجر ہوتا ہے۔ عزیزان من، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ دیگر پروگرام میں ہم کچھ مزید اس حوالے سے مطالب بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔